نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے اسے اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرو، اور حضور فرمانے لگے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرو، اور اتنی کرو اتنی کرو اتنی کرو محسن کے لیے دعا کہ تمہیں یوں لگے کہ تم نے حق ادا کر دیا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرو، اپنے محسنوں کا شکریہ۔ اور یارو میرے نبی پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے تھوڑی سی بھی محبت کی نا، مدینے والے لینے گئے میرے نبی پاک کو ہجرت سے پہلے، تو حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہنے لگے او مدینے سے لینے آنے والوں، نبی پاک یہاں بڑے معزز ہیں، ان کا بڑا اعزاز ہے، اگر تم محبوب کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر لے کے جانا۔ تو اہل مدینہ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ بھیجیں تو صحیح، ہم تو اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر حفاظت کریں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، ایک انصاری تھے حضرت ابو الحیثم، اٹھ کے نا حضور کے قریب گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک بات کر لوں؟ حضور نے فرمایا کر لو۔ عرض کی حضور ہمارے جن سے بھی تعلقات ہیں ہم سب سے بگاڑ لیں گے، حضور ہم صرف اور صرف آپ کی غلامی کریں گے، لیکن ایک ہلکا سا ڈر ہے، اگر اجازت ہو تو عرض کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل کو اگر آپ کو غلبہ ملے اور اللہ کے فضل سے ملے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹ آئیں تو پھر ہم سے یہ فراق یہ بچھوڑا سا نہیں جائے گا، حضور پھر آپ واپس تو نہیں آئیں گے؟ تو حضور نے ان کی بات سنی تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا مدینے والوں سنو، کبھی نہ بھولنا میں تم میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو، چھوڑ کے کیوں؟ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا او تم لوگ مدینے زیادہ رہتے ہو، حالانکہ نبی پاک نے تو مکے میں زیادہ وقت گزارا ہے، 63 سالہ عمر مبارک میں سے 53 سال مکے میں گزارے، مدینہ طیبہ میں تو صرف 10 سال گزارے اور تم ہر وقت مدینہ کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے جا کے اپنا کیلکولیٹر ٹھیک کر، تیرا یہ فلسفہ بھی ٹھیک نہیں، نبی پاک نے مکے میں 53 سال گزارے ہیں اور مدینے میں قیامت تک کے لیے ڈیرا لگایا ہے، جا کے کیلکولیشن ٹھیک کر۔ حضور نے فرمایا رہنا بھی یہاں ہے، دفن بھی یہاں ہونا ہے، قیامت میں اٹھوں گا تو میری قبر بھی مدینے سے کھلے گی۔ مدینے والوں نے نا ایک دفعہ پھر ایک موقع آیا، مکہ فتح ہو گیا، تو فتح مکہ کے بعد نا ایک جنگ تھی، اس جنگ میں نا کچھ مال غنیمت آیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے وہ مال غنیمت، یہ ایک مؤلفۃ القلوب قرآن پاک کی اصطلاح ہے، تالیف قلب کے لیے مال دینا، تو مکے کے لوگ مسلمان زیادہ ہوئے تھے، نئے ہوئے تھے، حضور نے مال زیادہ دیا، صحیح حدیث میں موجود ہے، زیادہ مال ذرا محبوب نے ان لوگوں کو دیا۔ تو ایک دو نوجوان انصار مدینہ میں سے کہنے لگے ابھی تو ہماری تلواروں سے اہل قریش کا خون ٹپک رہا ہے اور مال انہیں زیادہ مل گیا۔ حضور نے ایک خیمے میں اہل مدینہ کو جمع فرمایا تم نے یہ بات کی ہے؟ سچ بولنے والے لوگ تھے۔ عرض کی حضور ایک دو جوانوں کے منہ سے نکلی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو آپ کو تکلیف دی تھی، ہم نے غلامی کی تھی، تم اگر کہو تو تم سچے ہو اس بات میں کہ یا رسول اللہ انہوں نے تو آپ کو نکلنے پہ مجبور کیا، ہم تھے جنہوں نے بازو کھول کے کہو تم یہ بات۔ تڑپ گئے اہل مدینہ۔ عرض کی حضور نہیں، ہم تو اندھیروں میں تھے، آپ کی برکت سے اللہ نے ہدایت کا نور عطا کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اپنی پہچان عطا کی، قرآن عطا فرمایا، یہ ساری نعمتیں آپ کے صدقے ملی۔ پتہ ہے حضور نے اہل مدینہ کی وفاؤں کا کس طرح ذکر فرمایا مدینے والوں اگر ہجرت کا موقع نہ ہوتا، رب نے ہجرت نہ رکھی ہوتی تو میں تو انصار مدینہ میں سے ہوتا۔ اور حضور فرمانے لگے اگر لوگ چلیں مختلف وادیوں میں تو مدینے والوں جس وادی میں تم چلو گے میں بھی اسی وادی میں چلوں گا۔ اور حضور نے فرمایا میرے مدینے والوں سے، انصار مدینہ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا، اور ان سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، کیونکہ ان کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ رسول پاک نے انہیں عزتیں عطا فرمائی۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں احسان مندی کا مزاج